كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ذی وقار صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، شعراء اعظام، سامنے تشریف فرما میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشیں میری ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے یہاں میری حاضری آپ کی دعوت پر جناب تیمور خان صاحب کے ٹیلی فون پر حاضری ہوئی ہے. میں آپ سب بلانے والوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور ہمارے میزبان محترم حاجی عرفان صاحب دامت برکاتہم، جب سے آیا ہوں طبیعت کچھ ناساز تھی، بڑی خدمت کر رہے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی، درمیان میں چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شور نہ کریں، اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ میری بات سماعت فرمائیں. جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ اندر آ کر بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے. آپ نے بڑی محنت سے جلسہ منعقد کیا ہے، بڑی محنت سے جلسہ رچایا ہے، تو اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ جلسے میں تشریف رکھیں، اور آپ نے جن مہمانوں کو بلایا ہے ان کا بیان آپ غور سے سنیں، اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ جو باتیں کہی جائے گی اس کے اوپر عمل کریں گے. عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، ہمارے حافظ عنایت صاحب بھی تشریف لے آئے. لاک ڈاؤن سے پہلے انہوں نے مجھے بلایا تھا ایک پروگرام میں. آج پوری دنیا میں سب سے مظلوم اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلم قوم ہے. ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان پریشان حال ہیں، ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. مسلمانوں کا ہر جگہ قتل عام ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے. بہت آہیں اور سسکیاں چاروں طرف چیخ و پکار ہے پوری دنیا میں. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پہ تو زبان میں شکایت کرتے ہیں، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں گورنمنٹ ایسی یہ حرکت کر رہی ہے، فلاں سرکار ایسا. اگر آپ قرآن کریم کی آیت پر غور کریں گے، اللہ رب العزت کے فرمان پر اگر غور کریں گے، تو جو کچھ بھی حالات ہیں
اس وقت ہمارے اوپر یا پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ان حالات کی وجہ خود ہم اور آپ ہیں۔ حالات جو ہمارے اوپر ہیں اس کی وجہ خود ہمارا ہمارے اعمال ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مالک الملک۔ اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، تمام بادشاہوں کے ہاتھ میرے قبضے میں ہے۔ جب میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، جب میرا بندہ میری فرما برداری کرتا ہے، جب میرا بندہ میری بات مانتا ہے، میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، تو میں بادشاہوں کے دلوں میں اپنے بندوں کی محبت میں بادشاہوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، جب میرا بندہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، تو میں انہی بادشاہوں کے دلوں میں اپنے رعایا کے لیے نفرت ڈال دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ آج ہمارے بندے، آج ہمارے ماننے والے، آج ہمارا کلمہ پڑھنے والا کہاں کہاں کس حال میں ہے، کتنی پریشانیوں میں ہے، کس طرح سے ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے تمام چیزیں معلوم ہیں، اللہ رب العزت کے علم میں ساری چیزیں ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آج جو حالات ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ ہم اور آپ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حالات درست ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام حالات درست ہو جائیں، تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ رب العزت سے محبت قائم کریں، رضا الہی کے لیے رضا الہی کے لیے کوئی بھی کام کریں، ہمارا ہر کام کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی قربت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں۔ جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے۔ کسی عقل مند آدمی نے ایک سوال کیا کہ اگر پوری روئے پوری زمین کو اگر کمان بنا دیا جائے اور پورے آسمان کو اگر تیر بنا دیا جائے، پوری زمین کو اگر کمان بنا دیا جائے اور پورے آسمان کو تیر بنا دیا جائے، تو یہ بتائیے کہ اس زمین کے اوپر بسنے والا انسان اس تیر سے کیسے بچے گا؟ پوری زمین کمان بن جائے اور پورا آسمان تیر بن جائے تو اس تیر سے کیسے حفاظت ہوگی؟ اس تیر سے انسان کیسے محفوظ رہے گا؟ بات تو مختصر ہے لیکن بڑے پتے کی بات ہے۔ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اگر تیر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تیر سے اگر حفاظت چاہتا ہے تو تیر چلانے والے کے قریب جا کر کھڑے ہو، تیر چلانے والے کے قریب جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت سے اگر ہمارا تعلق ہو جائے،
اللہ کو ہم راضی کر لیں، اللہ کو ہم اپنا دوست بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم سب عمل کریں، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، تو بتائیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی شناخت، اللہ کا پہچان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنے آپ کو پہچانو کہ تو کون ہے؟ تو پانی کا ناپاک قطرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو پانی کا ناپاک قطرہ ہے، میں پاک ہوں، تو لا شے ہے، میں شے ہوں، تو عاجز ہے، میں غنی ہوں، تو منگتا ہے، میں رحمان ہوں، تو بندہ ہے، میں رحمان ہوں، تو منگتا ہے، میں داتا ہوں، تو نہیں تھا، میں تھا، تو نہیں رہو گے، میں رہوں گا، تو فانی ہے، میں باقی ہوں، تو ایک ایک چیز میں میرا محتاج ہے۔ اگر میں تجھے ہاتھ نہ دوں تو تو لولا ہے، اگر میں تجھے پاؤں نہ دوں تو تو لنگڑا ہے، اگر میں تجھے زبان نہ دوں تو تو گونگا ہے، اگر میں تجھے آنکھیں نہ دوں تو تو اندھا ہے، اگر میں تمہیں دماغ نہ دوں تو تو پاگل ہے، اگر میں تجھے صحت نہ دوں تو تو کمزور ہے، اگر میں تجھے کان نہ دوں تو تو بہرا ہے، اگر میں تجھے بیوی نہ دوں تو تو لاولد ہے، اگر میں تجھے کھانا نہ دوں تو تو بھوکا ہے، اگر میں تجھے پانی نہ دوں تو تو پیاسا ہے۔ تو ایک ایک چیز میں میرا محتاج ہے، اور خدا کی ذات وہ ذات ہے جو کسی چیز میں تمہارا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج چند گناہ ایسے ہیں جو بالکل عام ہو گیا، ہر شخص جو ہے اس میں ملوث ہے، اور اس گناہ کے وجہ سے ہماری نیکیاں محفوظ نہیں رہ پا رہی ہیں۔ چند گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے کے وجہ سے نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں وہ کون کون گناہ ہیں۔ 4 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ ہیں؟ 4 گناہ ہیں جس کے کرنے کے وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جس کے کرنے کے وجہ سے ہم نماز پڑھیں تو نماز کا ثواب بھی محفوظ نہیں، روزہ رکھیں روزے کا ثواب محفوظ نہیں، حج کریں حج کا ثواب محفوظ نہیں، قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت کا ثواب محفوظ نہیں۔ یعنی جتنی عبادتیں کریں ہم ایک طرف عبادت ضرور کر رہے ہیں، نماز روزے کیا پابندی بھی کر رہے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ گناہ ایسے ہیں جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، آج کے اس جلسے میں ان 4 گناہوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ 4 گناہ ایسے ہیں، 4 گناہ ایسے ہیں جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں، جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ گناہ کتنے ہیں؟ 4۔ ارے بھائی توجہ سے سن رہے ہیں؟ جلسے میں بیٹھیے تو غور سے سنیے، اگر غور سے نہیں سنیے گا تو آدھی بات سمجھ میں آئے گی اور آدھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے ایک جلسہ ہو رہا تھا شعبان کے مہینے میں، ابھی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے حافظ صاحب؟ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو ایک مولانا بیان کر رہے تھے تو انہوں نے رمضان کی فضیلت بیان کی۔ شعبان کے مہینے میں کس کی فضیلت بیان کیا؟ رمضان کی۔
اور کیا بیان کیا؟ کہا کہ دیکھو بھائی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی روزے دار کو تم کھانا کھلا دو تو اس کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب تم کو بھی ملے گا۔ اگر روزے دار کو تم پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھلا سکتے، اگر تم نے 2 گھونٹ پانی بھی پلا دیا تو اس کو بھی اس کے روزے کے برابر ثواب پانی پلانے والے کو بھی ملے گا۔ جلسہ سن کر کے چلایا اور 3 ہی دن کے بعد چاند نظر آ گیا رمضان کا، اور سحری کے وقت پہلا رمضان میں تو بچے بھی جگ جاتے ہیں، گھر میں عجیب خوشی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جگ گئے، ابو کو جگانے کے لیے گئے کہ ابو جان اٹھیے سحری کر لیجئے، تو باپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ تم لوگ سحری کرو، میرے ہاتھ میں ایک نسخہ ہے، میرے ہاتھ میں نسخہ ہے، مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم لوگ روزہ رکھو۔ نہیں، پہلا دن گزر گیا، دوسری سحری کا وقت آیا تو پھر بچے نے جگایا، ابو اٹھ جائیے آج سحری کر لیجئے، کہا کہ بیٹا ابھی نسخہ ہاتھ میں ہے، ابھی نسخہ ہاتھ میں ہے، اس لیے جاؤ تم لوگ جو ہے وہ روزہ رکھو، میں نہیں۔ تو بچوں نے کہا، بیوی نے بھی، بیگم نے بھی کہا کہ سنیے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جس نسخے کے وجہ سے بغیر روزہ رکھے ہوئے اس کا ثواب مل جاتا ہے تو وہ نسخہ ہم لوگوں کو بھی بتا دیجئے۔ کہا کہ جلسہ رات بھر سنیں ہم اور بتا دیں تم کو، ابھی نہیں، پہلے اس کا فائدہ مجھے اٹھانے دو، اس سے مجھے نفع اٹھانے دو، اس کے بعد تمہیں بتائیں گے۔ اور بچے سے کہا کہ دیکھو کوئی مانگنے والا سائل آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ پہلا دن کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بھی کوئی نہیں آیا، تیسرا دن ایک مانگنے والا آیا۔ بچے نے جلدی سے جا کر اپنے ابو کو کہا، ابو یہ دیکھیے سائل آیا ہے مانگنے والا۔ تو باپ نے کہا کہ جلدی سے جاؤ اور اس کو بٹھاؤ، جلدی سے جاؤ اور اس کو بٹھاؤ، کرسی لا کر کے دیا اور اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ جو ہے اس کو بٹھایا۔ مانگنے والا بہت دل میں خوش ہوا کہ آج لگتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، بہت دل میں خوش ہوا کہ آج لگتا ہے کہ پورے رمضان کا خرچہ ایک ہی دن وصول ہو جائے گا۔ کرسی مل گئی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ معاملہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بٹھانے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ ایک گلاس پانی لے کر کے گھر سے آؤ۔ اب وہ گلاس پانی لے کر کے آیا، اس کو کہا کہ یہ لو پانی پیو۔ اس نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے میں روزے سے ہوں، میں کیسے پانی پیوں گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہا وہ نہیں جانتے ہیں، پانی پیو۔ اب وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی میں روزہ رکھا ہوں، کیسے میں پانی پیوں، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہا وہ نہیں جانتے ہیں، 3 دن سے ہم انتظار کر رہے تھے، یہ تیسرا دن ہے، نسخہ ہاتھ میں ہے اور تم آ نہیں رہے تھے، اس لیے جو ہے آج بخشش نہیں ہوگی، پانی پینا ہی پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا تو دروازے کی طرف دیکھنے لگا کہ کدھر سے بھاگے۔ وہ بھاگنے کا راستہ جو ہے وہ تلاش کرنے لگا، لیکن باپ نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹے اس کو جانے نہیں دینا، پٹک دو۔ آنگن میں باپ بیٹا مل کر کے دونوں زبردستی پٹک کر کے اور 2 گھونٹ پانی اس کو پلا دیا۔ اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، تو اس کے گھر میں تھا، آپ کے گھر میں ہم آئے ہیں آپ جو چاہے کریں، وہ تو اس کے گھر میں تھا۔ بہرحال پانی پی لیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے، آپ نے زبردستی مجھے پانی پلایا، زبردستی میرا روزہ توڑوایا، روزہ توڑوانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ زبردستی پانی پلا کر کے روزہ توڑوانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے، 3 دن پہلے جو ہے ایک جلسہ ہوا تھا، کیا نام ہے اس گاؤں کا؟
اولمارا یہ اڑیسہ میں پڑتا ہے۔ کہا کہ اڑیسہ میں ایک جلسہ ہوا تھا اولمارا میں، اور وہاں ایک مولانا صاحب آئے تھے اور انہوں نے تقریر کی کہ روزے دار کو اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو تو اس کا روزہ رکھنے کے برابر ثواب تمہیں بھی ملے گا، اور پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکو تو 2 گھونٹ پانی بھی پلا دو گے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو میں انتظار میں تھا کہ کب کوئی سائل آئے اور میں 2 گھونٹ پانی پلا کر کے اور اس کے برابر روزے کا ثواب حاصل کر لو۔ اس نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، تقریر سنے تو ذرا غور سے سننا چاہیے۔ مولانا صاحب نے کوئی وقت بھی بتایا تھا، کس وقت پلانے کا یہ فائدہ ہے؟ ارے وہ تو افطار کی فضیلت ہے۔ افطار کے وقت جو ہے اگر کسی روزے دار کو 2 گھونٹ پانی پلا دو تو اس کی یہ فضیلت بیان کیا ہے۔ نے 12 بجے دن پانی پلانے سے یہ فضیلت ملے گی، 12 بجے دن پلانے کے لیے کہا تھا، نہیں افطار کے ٹائم میں کہا تھا۔ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے کہ 12 بج رہا ہے، تو ابھی پلا کر کے تو نے میرے پر ظلم کیا یا فضیلت حاصل کیا؟ تو جلسے میں جب آئیے تو غور سے سنیے تاکہ بات سمجھ میں آئے، بات سمجھ میں آئے، غور سے سنا کیجئے، توجہ سے سنیے، اور اس نیت سے سنیے کہ جو باتیں کہی جائے گی اس کے اوپر عمل کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے تمہید میں ایک بات عرض کی کہ 4 گناہ ایسے ہیں، 4 گناہ ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ 4 گناہ ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ آپ پہلے طے کیجئے، میں 4 گناہ کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن یہ طے کیجئے کہ اگر اس کا مرتکب ہم ہو، اگر وہ گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہو، اگر وہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہو تو آج کے اس جلسے میں توبہ کر کے اٹھیں گے تاکہ ہماری نماز کا ثواب ضائع نہ ہو، ہماری قرآن کی تلاوت کا ثواب ضائع نہ ہو، ہمارا روزہ رکھنے کا ثواب ضائع نہ ہو، ہمارا حج کا ثواب ضائع نہ ہو، ہمارے ذکر و اذکار کا ثواب ضائع نہ ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا ثواب محفوظ نہ رہے، ہم نماز پڑھیں اور ہمیں ثواب نہ ملے؟ میرے بھائیوں، 4 گناہ ایسے ہیں اگر اس گناہ کو کریں گے تو جتنی نیکیاں کریں وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ 4 گناہ۔ نمبر 1، پہلا نیت کی خرابی۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ نیت کی خرابی۔ نیت کی خرابی، نیت کی خرابی کی 2 شکل ہے، غور سے سنیے گا۔ نیت کی خرابی کی کتنی شکل ہے؟ 2 شکل ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ریا ہو جائے، دکھلاوا، کسی عمل میں مقصد جو ہے ریا ہو، نمو ہو، دکھلاوا ہو۔ نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حج کر رہے ہیں تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، روزہ رکھتے ہیں تاکہ پورے محلے میں چرچا ہو کہ وہ روزے کا پابند ہے۔ کسی غریب یتیم کو دیتے ہیں تو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کتنوں ہی نیک عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، اگر آپ کی نیت کے اندر ریا ہے، اگر آپ کی نیت کے اندر نمو ہے، اگر آپ کی نیت دکھلاوے کی ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور نیت کی خرابی کی دوسری شکل یہ ہے، مقصد ریا تو نہیں ہے لیکن نیت کی خرابی کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنا مقصد، جیسے ہم تجارت کر رہے ہیں تو ہم نیک کام کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہماری تجارت میں برکت ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری تجارت میں برکت ہو جائے، ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، ہماری تجارت میں برکت ہو جائے، ہماری زندگی میں برکت ہو جائے، ہم شرور و فتن سے بچ جائیں، ہم مصیبتوں سے بچ جائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزنس میں برکت ہو جائے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو اس کا مقصد ہے کہ تجارت میں نفع ہو جائے، اگر کوئی سیاستدان ہے تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے
ہماری سیاست جو ہے وہ درست ہو جائے. اگر کوئی جو ہے اگر کوئی اور کسی لائن سے ہے تو وہ جس لائن میں ہے اس میں اس کا ترقی مقصد ہے. یہ بھی نیت کی خرابی ہے, یہ بھی نیت کی خرابی. قرآن کریم کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم. اگر ہمارا مقصد دنیا میں برکت ہو, ہمارا مقصد دنیاوی زندگی میں نفع ہو, ہمارا مقصد تجارت میں نفع, ہمارا مقصد سیاست میں ترقی, ہمارا مقصد اپنی صحت میں نفع, اپنی صحت میں ترقی, تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے نیت کو درست کیجئے, نیت میں ریا نہ ہو, نیت میں مقصد جو ہے اپنا ذاتی مقصد نہ ہو. نیت کیا ہو؟ رضائے الہی. کیا نیت ہو؟ رضائے الہی ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کیجئے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیجئے, اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیجئے, اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو دیجئے, اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو دیجئے, اللہ کی رضا کے لیے بیواؤں کو دیجئے. میرے بھائیوں جب اللہ راضی ہو جائے گا, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی, تو آپ کی دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا. قرآن کریم میں نے جو آیت پڑھی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها الی آخر الآیہ, دنیا جس کا مقصد ہوتا ہے اللہ اسے دنیا میں بہت دے دیتا ہے. مقصد تجارت میں کب نفع ہے تو اللہ پاک اس کے تجارت کے اندر نفع دے دیتا ہے, خوب مال و دولت دے دیتا ہے, خوب اس کا عیش ہوتا ہے, مکان بھی بن جاتا ہے, دکان بھی بن جاتی ہے, بنگلہ بھی تیار ہو گیا, گاڑی بھی مل گئی, سب کچھ مل گیا, لیکن سب صرف دنیا میں, آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ صرف دنیا میں ملے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ آخرت میں بھی ہمارا حصہ ہو؟ ارے بھائی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, بہت مالدار صحابی, بے پناہ اللہ نے دولت دی تھی, بے پناہ اللہ نے دولت سے نوازا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک روز وہ روزے سے تھے, افطار کا وقت ہوا, دسترخوان پہ افطار کے لیے جب بیٹھے تو ڈھیر ساری اللہ کی نعمتیں دسترخوان پہ چن دی گئی, دسترخوان پہ رکھ دی گئی ڈھیر ساری نعمتیں. جب وہ افطار کے لیے بیٹھے اور نعمتوں کے اوپر اس کی نگاہ, ان کی نگاہ پڑی تو وہ زور زور سے رونے لگے, چیخ چیخ کر رونے لگے, سسکیاں نکل گئیں, کہنے لگے کہ مجھ سے بہتر تو حضرت حمزہ تھے, مجھ سے بہتر تو حضرت حمزہ تھے جو اس حال میں دنیا سے گئے کہ کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا. اگر کپڑا سر کے جانب کفن کا رکھا جاتا تو پاؤں کھل جا رہا تھا, اور پاؤں کے جانب رکھا جا رہا تھا, پاؤں ڈھکا جا رہا تھا تو سر کھل جا رہا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کے جانب کپڑا ڈال دو, چادر ڈال دو, اور پاؤں میں گھاس ڈال دو. اب مجھ سے بہتر تو وہ تھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو کر کے اور دنیا ہی میں مجھے نعمتیں دے رہے ہیں, دنیا کی نعمتیں مجھے اللہ نواز رہے ہیں اور آخرت میں میرا کوئی حصہ نہ رہے, کہیں ایسا تو نہیں. کہتے ہیں کہ اس قدر روتے ہیں, اس قدر روتے ہیں کہ افطار کرنا بھول جاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, مال کا عالم یہ ہے, دولت کا عالم یہ ہے, کہتے ہیں کہ میرے ایک کمرے میں جا کر کے دیکھو 40,000 درہم ایک کمرے میں رکھا ہوا, اس زمانے میں 40,000 درہم. لیکن دیکھیے میرے بھائی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ان کے دل میں کیسا, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ان کے دل میں, اللہ کی خشیت ان کے دل میں کیسی تھی. ہر وقت اللہ کا خوف, ہر وقت اللہ کا ڈر, ہر وقت اللہ کی
خشیت دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور روتے روتے اٹھ جاتے ہیں، افطار بھی نہیں کرتے ہیں۔ آج اللہ ہمیں مال دے تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، ہمارے دل میں اللہ کی خشیت نہیں۔ اگر ہم کہیں خرچ کرتے ہیں تو ہماری نیتیں درست نہیں، ہمارا مقصد ریا، ہمارا مقصد دکھلاوا، تاکہ گاؤں والے دیکھ کر کے کہیں کہ یہ بہت دیالو ہے، تاکہ پڑوس والے دیکھ کر کے کہیں کہ یہ بہت سخی آدمی ہے۔ ہماری نیت جب تک درست نہیں ہوگی، لاکھ صدقہ اور خیرات کریں، لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ قرآن کی تلاوت کر لیں، اگر نیت درست نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہماری نماز، ہماری قرآن کی تلاوت کا ثواب محفوظ نہیں رہے گا۔ تو نیت درست کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اور دوسری چیز جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، 4 گناہ میں نے بتایا جو نیکیوں کو ضائع کرتی ہے۔ پہلا گناہ نیت کی خرابی، اور دوسرا گناہ کبر، غرور۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ غرور، بڑائی، تکبر۔ اللہ، آج جتنے جھگڑے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ جو ہے بنیاد یہی ہے۔ انیس بھائی، بنیاد یہی ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی گردن اٹھا کر کے چلنا چاہتا ہے، دوسرے کو اپنے سامنے نیچا دکھانا چاہتا ہے، دوسرے کو اپنے سامنے گھٹیا دکھانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے دولت دے دیا، کسی کو دولت کا نشہ ہو جاتا ہے، کسی کو طاقت کا نشہ ہے، کسی کو سیاست کا نشہ ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی تو طاقت کی وجہ سے وہ غرور میں آ جاتا ہے، اللہ نے دولت دی تو دولت کی وجہ سے وہ غرور میں آ جاتا ہے، اللہ نے اس کو سیاست میں ترقی دی تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے اندر کبر ہوگا، جس کے اندر غرور ہوگا، حدیث میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی، حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہو، اللہ رب العزت اسے جنت سے محروم کر دے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں؟ بھئی ہر آدمی چاہتا کہ نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے جنت ملے، جنت کا فیصلہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے امت ہم اور آپ ہیں، ذرا توجہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، کس قدر متواضع تھے، منکسر المزاج تھے۔ ہمارے آقا کے اندر کس قدر تواضع تھا۔ ارے تاریخ پڑھیے، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ کا وہ واقعہ پڑھیے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکے میں بسنے والے وہاں کے لوگ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی اذیت باقی نہیں تھی جو قریش مکہ کے طرف سے آپ کو نہیں پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ کے طرف سے ایذا رسانی انتہا تک ہوئی، بے پناہ تکلیفیں پہنچائی گئی، اللہ کا حکم ہوا اپنے لاڈلے محبوب، اپنے پیارے حبیب، اپنے لاڈلے محبوب پیارے حبیب کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا جائیں۔ اب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کر کے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور چند سال گزرنے کے بعد دوبارہ حکم ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوبارہ حکم ہوا کہ اب آپ واپس مکہ مکرمہ جائیں، فتح مکہ کے موقع پر۔
جب دوبارہ آپ کو مکہ مکرمہ کے لیے حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پہ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جو مکے میں پہلے سے موجود تھے قریش مکہ، وہ مشرکین جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ اس دن کسی کو ہمت نہیں تھی، اس دن کسی کو جرأت نہیں تھی، اس دن کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں۔ کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ بدلہ لینے کی بات کر سکے، کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، میرے آقا کا تواضع دیکھیے۔ آقا جس اونٹنی کے اوپر سوار تھے، آقا جس اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی گردن اکڑی ہوئی نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ آپ کی گردن اونچی ہو فخر سے، بلکہ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ آپ کی پیشانی مبارک، حدیث میں ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک اتنی جھکی ہوئی تھی، اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جس اونٹنی پر آپ سوار تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی پیشانی اونٹنی کے کوہان سے لگ جاتی تھی، آپ کی پیشانی اونٹنی کے کوہان سے جا کر ٹکرا جاتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع کا عالم یہ ہے۔ اے میرے بھائیوں، آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمارے اندر تکبر، ہمارے اندر بڑائی، ہمارے اندر کبر، ہمارے اندر بڑائی۔ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تواضع اللہ ہمیں عطا فرمائے، اخلاق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک ذرہ اللہ ہمیں عطا فرما دے، ایک ذرہ اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ حدیث میں ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی۔ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جو منافق تھا، آپ کا بہت بڑا دشمن، بہت بڑا دشمن۔ ایک موقع پر اس نے، عبداللہ بن ابی نے، ذرا توجہ کیجئے، ایک موقع پر اس نے نہایت نازیبا کلمہ اپنی زبان سے استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس ملعون نے علیاذ باللہ یہ کہا کہ چند دنوں کے اندر اس مدینے میں سب سے باعزت آدمی، اپنے بارے میں کہا کہ میں سب سے باعزت ہوں، سب سے باعزت آدمی کے ذریعے سے علیاذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جو سب سے ذلیل شخص ہے، علیاذ باللہ، معاذ اللہ، وہ باعزت آدمی ان کو مدینے سے نکال دے گا چند دنوں کے اندر۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے صاحب زادے، ان کے بیٹے ایمان والے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے ایمان والے تھے۔ جب ان کو یہ پتہ لگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے باپ نے گستاخی کی ہے اور اس نے نازیبا کلمہ زبان سے استعمال کیا ہے، آقا کے بارے میں گستاخی کیا ہے، آقا کی شان میں اپنی زبان سے گستاخانہ کلمہ ادا کیا ہے، تو بیٹا ننگی تلوار لیتا ہے اور مدینے کے راستے میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کب میرے باپ کا ادھر سے گزر ہو۔ عبداللہ بن ابی جب سامنے آتا ہے تو بیٹا یہ کہتا ہے کہ خبردار، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، تم نے میرے آقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے، آقا کی شان میں نازیبا کلمہ کہا ہے، اس وقت تک کہ قدم آگے نہیں ہلا سکتے جب تک کہ میں آقا سے اجازت نہ لے لوں۔ اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسی وقت اسے گرفتار کرو اور اس کو باندھ دو، اپنے والد کو کہہ رہا ہے کہ اسے باندھ دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے آقا مجھے سزا دیں گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں بغیر اجازت کے میں آپ کا سر آپ کے تن سے الگ کر دیتا اور
اور سر لے جا کر آقا کے قدموں میں رکھ دیتا. ادھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ باندھ دو، باندھ دیا اور آقا کی خدمت میں پہنچا. عرض کیا میرے آقا مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کیا. میرے آقا مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کیا، مجھے سب معلوم ہو گیا. کہا کہ آقا میں نے اپنے باپ کو راستے میں، مدینے کے راستے میں بندھوا دیا ہے، جب تک کہ آپ اجازت نہیں دیں گے اسے کھولوں گا نہیں. اور میرے آقا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ آپ مجھے سزا دیں گے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے لیے جنت کے بجائے کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے، کہیں آپ کی رضا کے بجائے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا، اس لیے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. میرے آقا میں یہ منظور نہیں کر سکتا کہ آپ کی شان کے اندر کوئی گستاخی کر دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. آقا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جاؤ ان کو کھول بھی دو، ان کی رسی کو کھول دو. اور آقا نے آگے کیا فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ اجازت دے دوں کہ اس کا سر قلم کر دو تو دنیا یہ پروپیگنڈا کرے گی کہ محمد اپنی ذات کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بخشتے تھے. دنیا یہ پروپیگنڈا کرے گی کہ محمد نے اپنی ذات کے لیے اپنے ساتھیوں سے بدلہ لیا، اس لیے نہیں جاؤ اسے چھوڑ دو، آزادی کے ساتھ اسے جینے دو، کوئی بات نہیں ہے، اس کو کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں آگے کی بات سنیے. میرے اولمار اڑیسہ کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذرا اگلا حصہ سنیے. اللہ ہمیں آقا کے اخلاق کا وہ ذرہ بھی عطا فرما دے، اللہ ہمیں آقا کے اخلاق کا ایک ذرہ بھی عطا فرما دے. وہی عبداللہ بن ابی جب اس کے مرنے کا وقت ہوا، قریب ہوا، تو انتقال سے پہلے آقا کی خدمت میں ایک عرضی پیش کیا، ایک درخواست لکھی. کیا لکھا اس میں؟ دو باتیں. کیا لکھا؟ دو باتیں، دو گزارش. پہلی درخواست یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنا کرتا میرے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی. کیا کہہ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد دو گزارش. پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا جبہ مبارک، آپ اپنا کرتا مجھے دے دیں، میرے کفن کے طور پر آپ کا کرتا استعمال ہو جائے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے جنازے کی نماز پڑھا دیں. آپ میرے جنازے کی نماز پڑھا دیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ کرتا دیں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھا دیں. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی. کون ہے؟ جو آقا کا دشمن ہے. ارے ان کی دشمنی میں اخبار سے پڑھ کے بیان نہیں کر رہا ہوں، روزنامہ اخبار سے پڑھ کر کے نہیں، بلکہ جس کو قرآن نے دشمن کہا، جس کو رب کائنات نے دشمن کہا، جس کو پروردگار عالم نے دشمن کہا، قرآن نے جس کی دشمنی کا اعلان کیا، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے، آقا سے درخواست پیش کرتا ہے کہ کرتا دے دیجئے میرے کفن کے لیے، اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے. اللہ اللہ اللہ. ذرا اخلاق دیکھیے، اخلاق محمد دیکھیے، آقا کا اخلاق دیکھیے. جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک، اپنا جبہ مبارک اتار کر کے دے دیا. آقا نے اپنا جبہ دے دیا، اپنا کرتا دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے بھی ہو گئے. اللہ. اب سوچ سکتے ہیں کہ ان کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے جن کی دشمنی کو قرآن نے بیان کیا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت، شخص کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں جس
جس نے آپ کے ساتھ گستاخی کیا ہے، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو میں رب اس کو معاف نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ مولانا اکرم صاحب قاسمی صاحب، مولانا اکرم صاحب قاسمی صاحب۔ کہا کہ میرے محبوب، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کیا ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کیا ہے، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے اگر دعائے مغفرت کریں گے، استغفار کریں گے تو میں رب میں اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ 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 ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذرہ عطا فرما دے۔ کہاں سے لائے وہ اخلاق، کہاں سے لائے وہ صبر، کہاں سے لائے وہ ضبط۔ اللہ 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 اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے، تھوڑی سی بات میری آگے بڑھ رہی ہے، طائف میں آقا تشریف لے گئے، طائف میں آقا تشریف لے گئے، 10 دن تک کے طائف میں قیام رہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تقریباً 10 دن تک 95 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیدل گئے، پیدل گئے۔ بنو ثقیف کے 3 سردار، تینوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تینوں ایک ہی حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سرداروں سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات ہوئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، ان سے فرمایا کہ دیکھو، میں بہت ہی امید کے ساتھ، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سب دشمن ہو گئے، جب سے میں نے وحدانیت کا اعلان کیا، جب سے میں نے توحید کی دعوت دی، سب ہمارے دشمن ہو گئے۔ میں بہت ہی یہ ہو کر کے اور طائف کی طرف رخ کیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اوپر ایمان لے آئیں، اللہ کی توحید کی دعوت، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ لوگوں کے پاس میں اس امید کے ساتھ